ہم نے کئی ویڈیوز دیکھی، لوگ چھتوں پہ لگا رہے ہیں، کمروں میں، اپنے ڈرائنگ رومز میں ایون گرو کر رہے ہیں. کیا چیز اس میں حقیقت ہے اور کیا چیز جھوٹ ہے؟ چھتوں پہ لگانے والا کانسیپٹ نہیں ہو سکتا. نیچرل چیز نیچرل ہوتی ہے اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یا آرٹیفیشیل انوائرمنٹ میں جو چیز تیار ہوگی اس میں وہی فرق ہوگا جو دیسی مرغی اور بریلر مرغی میں فرق ہے. کس طرح کی زمین اس کے لیے سوٹیبل ہے؟ جو زعفران ہوتی ہے وہ ایک بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے اور وہ ایسی ہی زمین سے نکل سکتی ہے جو زمین طاقت رکھتی ہے. سیفران کو ایک اسپیشل جو کنڈیشنز چاہیے ہوتے ہیں، ایک ٹراپیکل ٹیمپریچر ہے، اس ٹراپیکل ٹیمپریچر میں سیفران جو ہے سوٹ نہیں کر سکتا. ٹیمپریٹ ٹیمپریچرز میں سوٹ کرتا ہے، جو ہمارے جو شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں کی یہ فصل ہے اوپن میں. پنجاب اور سندھ کی جو کلائمیٹ ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی. اس پہ کس کس طرح کے خرچیاں؟ جو زیادہ کاسٹ ہے وہ بلبس کی کاسٹ ہے، جس کو مطلب جو اس کا سیڈ ہوتا ہے تقریباً 10,000 بلبس لگائے جاتے ہیں ایک کنال میں. ہر سال یہ تھوڑے سے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ اپنی سائز گرو کرتے ہیں. آپ کا 1 ملین کا خرچہ صرف بیج پہ آتا ہے اور وہی بڑا خرچہ ہے اس پہ. اتنے عرصے میں اتنا منافع ہو سکتا ہے؟ زعفران کو ریڈ گولڈ کہا جاتا ہے. اچھے مارجن کے ساتھ جو سیل ہونے والی کراپس ہوتی ہیں یہ ان کراپس میں سے ہے. فارماسیوٹیکل ہماری کمپنیز ہیں وہ اس کا استعمال کرتی ہیں. یہ ایسی کراپ ہے کہ اس کی مینٹیننس بہت کم ہے. تو اگر آپ نے 1 ملین بلبس پہ لگایا ہے تو وہ آپ کے تیسرے سال میں 3 ملین تک آپ کے بلبس ہو جاتے ہیں. زراعت ہے، اس میں صبر چاہیے. السلام علیکم. ایگریکاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیفرون یعنی کہ زعفران. یہ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بہت سی ویڈیوز چل رہی ہیں، لوگ گھروں میں لگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں کہ کروڑوں کا منافع ہے اس میں، لاکھوں کا منافع ہے، بہت ہی آسان کام ہے، کوئی بھی گھر میں شروع کر سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے کہ کیا واقعی میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کو اتنی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے؟ لگانے میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ اصل میں منافع کتنا ہے؟ کتنے ٹائم کی فصل ہے؟ کون سی مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے؟ تو یہی سب باتیں کرنے کے لیے ہم نے ایک گیسٹ کو دعوت دی ہے جن کا فلوریکلچر میں بہت ہی وسیع ایکسپیرینس ہے. گلگت بلتستان میں بھی وہ ایک پروجیکٹ کر رہی ہیں جس میں وہ زعفران کی فارمنگ کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کر رہی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس بھی کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پرفیکٹ فارمنگ کی CEO بھی ہیں، اور ان کا کافی زیادہ وسیع ایکسپیرینس ہے، جو خاص طور پہ پھول جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور جو ہائی ویلیو کراپس ہے تو اس پہ ان کا کافی زیادہ کام ہے اس پہ. تو آج ہی اسی سلسلے میں ان سے بات کرنے کے لیے میں نے کو دعوت دیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ آج ہمارے پروگرام میں آئیں، اور پہلی دفعہ ایک فیمیل ایکسپرٹ جو ہے ان کو ہم نے دعوت دی ہے، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں پہ آئیں اور آپ نے پروگرام میں شرکت کی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ آڈینس کو یہ بتا دیں کہ زعفران جو ہے اس کی اہمیت، اصل میں اہمیت کیا ہے؟ اہمیت سے مراد یہ ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں بھی، یا آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بات کر رہی ہیں، تو اس کی ڈیمانڈ بھی، کیا واقعی میں اتنی ڈیمانڈ ہے جو ہر بندہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ لگا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے زعفران کی فارمنگ کرنی ہے؟ تو تھوڑی سی حقیقت اس کی بتا دیں، اور تھوڑی سی اس کی جو اہمیت ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پلیز. شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی اور ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ نے بات کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زعفران کو ریڈ گولڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا پروفٹ ویلیو کے حساب سے اس کو ریڈ گولڈ کہا جاتا ہے، اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ورلڈ مارکیٹ میں دیکھا جائے یا لوکل مارکیٹ میں دیکھا جائے، پاکستان کے اگر ایز اے ویلیو کراپ ہم لیں یا ہم اوور آل ورلڈ میں لیں تو نو ڈاؤٹ کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کراپ ہے، اور ایک بہت اچھا آؤٹ پٹ دینے والی اچھے مارجن کے ساتھ جو سیل ہونے والی کراپس ہوتی ہیں یہ ان کراپس میں سے ہے. اور بلکہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ اگر ہم پرانے زمانے کی علم کی بات کریں تو ہمیں وہاں سے بھی اس کے ریفرنسز ملتے ہیں کہ کس طرح اس کا استعمال طب میں ہوتا رہا ہے، اور اسی طب کے استعمال میں جو ایک بہت ہی مشکل جو بیماریاں ہوتی تھیں، جو لا علاج بیماریاں ہوتی تھیں، اس طب کے علاج کی وجہ سے، اس میں اس کے استعمال کی وجہ سے اس کے کلچر نے فروغ پایا ہے. اسپیشلی یہ سب سے زیادہ جو دنیا میں 70% جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایران کی طرف سے ہے، اور اسی طرح اسپین میں ہے، یونان میں ہے. تو اگر میں اس کی اہمیت پہ اور اس کی پروفیٹیبلٹی پہ بات کروں تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو اس کی کہانی سنانا چاہوں گی کہ یونان میں ایک ٹائم ایسے آیا تھا کہ جہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی تھی، بینک
ٹیکس ڈیفالٹس ہو گئے تھے, یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی. تو وہاں کے نوجوانوں نے یہ سوچا کہ ان کو کچھ ایسا کرنا چاہیے جہاں سے وہ اپنا کوئی انکم, جی, اکانومی کو اپنی اسٹیبلٹی کی طرف لے کے آ سکیں. تو وہاں کی جو 70% اس وقت کے انجینئرس تھے, ڈاکٹرس تھے, انہوں نے مل کر گروپس بنائے اور انہوں نے سیفران کی کراپ کو سٹارٹ کیا. جی, تو وہ ایک وقت آیا کہ وہ سیفران سے ان کی انکم جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی, اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی ایک پراپر اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف گئے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. پاکستان میں جہاں تک بات ہے, پاکستان میں اس کا استعمال اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی اس کو ایک میڈیسنل اس کے حساب سے جو اس کا اینڈ پروڈکٹ ہے سیفران, جو فلاور سے اس کا لیا جاتا ہے, وہ میڈیسنل امپورٹنس کے طور پہ ہی اس کا استعمال ہے. اور ایک مطلب وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جو ہربس کے سٹورز ہیں, جو پنسار کے سٹورز ہیں, وہاں پہ اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, وہاں پہ اس کا جو ہے آپ وہاں سے پرچیز کر کے تو وہ آپ استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان میں فی الحال اس کے ایک لوکل مارکیٹ موجود ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں اس کی پراپر کراپ کا ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی, کلچر اس کا ڈیولپ نہیں ہوا, تھوڑی بہت جو لوگوں نے اپنے انٹرسٹ پہ لگائی ہوئی ہے, یا جیسے ہم نے لگائی تھی گلگت بلتستان میں, یہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ تھا. تو وہ ایک تھوڑی سی جو کراپ ہوتی ہے اس سے یقیناً آپ کسی بڑی مارکیٹ میں آپ ریچ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایک بڑے لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ یا ایک پراپر کمیونٹی لیول پہ ایک چیز ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اس کا آپ وہ جو ایکسپورٹ ویلیو ہے وہ تو آپ کیلکولیشن نہیں کر سکتے, لیکن اوور آل دنیا میں اس کی بہت بڑی ایک ہیوج مارکیٹ ہے اس کی. اچھا, زیادہ تر کن ممالک میں یہ سیل ہوتا ہے, یا ایکسپورٹ زیادہ تر کن ممالک میں ہو رہی ہے؟ یہ زیادہ جو پروڈکشن ہے وہ تو پروڈکشن کے حساب سے تو ایران میں سب سے زیادہ پروڈکشن ہے. جی, لیکن ایران کا جو ایکسپورٹ ہے وہ سیفران وہ زیادہ تر یورپین ممالک میں ان کا ایکسپورٹ ہوتا ہے. پھر یورپین ممالک کی جو کمپنیز ہیں وہ اپنی برانڈنگ کر کے ان کو آگے زیادہ تر جو میڈیسنل ان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کرتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ناظرین کو حقائق بتائیں, اس فصل کے بارے میں بتائیں کہ یہ فصل ہے کیا. بہت سی جو ہے کہانیاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, لوگ بہت باتیں کہہ رہے ہیں. ہم نے کئی ویڈیوز دیکھیں جس میں لوگ چھتوں پہ لگا رہے ہیں, خواتین ہیں انہوں نے بھی یہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے, لوگ کمروں میں اپنے ڈرائنگ رومز میں ایون گرو کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی چند ہزار کے بلب لیں, آپ اس کو لگائیں اور اس کے بعد لاکھوں کا منافع ہوگا. بہت سی شاید اس میں سچائی بھی ہوگی کسی چیز میں وہ جھوٹی کہانیاں بھی ہوں گی. تو آپ آج کی ایپیسوڈ میں کچھ حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں, ہمارے کسان بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے حقائق رکھیں کہ کیا چیز اس میں حقیقت ہے اور کیا چیز جھوٹ ہے. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ چند ہزار لگا کے اور ڈرائنگ رومز میں لگا لیں اور آپ چھتوں پہ لگا لیں, تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم ڈیوریشن میٹر کرتا ہے کہ آپ کی کتنے عرصے کے بعد آپ وہ پروفٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اس طرح ہے کہ یہ اگر آپ چھتوں پہ لگا رہے ہیں اور وہ چھت ہے پنجاب کے کسی گھر کی, تو ان کے ظاہر ہے کلائمیٹ بہت فرق ہوتا ہے. جہاں تک سیفران ہے, سیفران کو ایک اسپیشل جو کنڈیشنز چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمارے اگر پاکستان میں ہم دیکھیں تو ہمارے پنجاب اور سندھ کی جو کلائمیٹ ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی. تو وہاں جو چھتوں پہ لگانے والا کانسیپٹ ہے وہ تو ہم اس کو مطلب وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کو جو اسپیشل کنڈیشنز چاہیے. ون ٹائم اس کی فلاورنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ جب سیفران کے بلبز آتے ہیں تو ایک خاص کنڈیشن سے وہ اپنا ایک ٹائم پیریڈ پورا کر کے آتے ہیں, اور ان کو جب بھی ایک چلنگ ٹیمپریچر ملے گا, مطلب نیئر ٹو زیرو جب ٹیمپریچر ملے گا, یا جیسے ہمارا جنوری میں ٹیمپریچر ہوتا ہے, وہ جب ٹیمپریچر ملے گا تو اس نے فلاورنگ کرنی ہے. بٹ وہ ون ٹائم فلاورنگ کرنے کے بعد وہ جو بلب ہوگا وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا, وہ اپنی اس کنڈیشن میں نہیں ہوگا, اور وہ بلب جو ہے جو اس کی جو فردر گروتھ ہوتی ہے اور جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی پنجاب کے انوائرمنٹ میں. پنجاب یا سندھ جہاں بھی ٹیمپریچر مطلب جو نارمل ہمارا ایک ٹراپیکل ٹیمپریچر ہے, اس ٹراپیکل ٹیمپریچر میں سیفران جو ہے سوٹ نہیں کر سکتا. سیفران جو ہے وہ ایک ٹیمپریٹ ٹیمپریچرز میں سوٹ کرتا ہے, جو ہمارے ٹھنڈے علاقے جو شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں کی یہ فصل ہے اوپن میں. اگر ہم انڈور کی بات کرتے ہیں تو انڈور تو آپ کہیں بھی کچھ بھی لگا سکتے ہیں, اس کی پھر اپنی ایک ٹیمپریچر کنٹرول کر کے, کنڈیشنز کو کنٹرول کر کے. وہ تو آپ 10/6 اگر آپ کے پاس روم ہے اور روم میں آپ شیلفس پہ بھی آپ سیفران رکھ لیں, اور آپ ایئر مسٹنگ کے ذریعے آپ فرٹیلائزر بھی ان کا اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر اگر آپ وہ ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں ایئر راؤنڈ تو آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ادروائز آپ پنجاب یا سندھ میں چھتوں پر یا ڈرائنگ روم میں ہزاروں روپے لگا کے
लाखों रुपए ले सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 10-15 हज़ार लगा लें उसके बाद लाखों कमाएं, लगाएंगे। तो क्या इतना ही आसान है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ये सारा आपको बता दिया कि इसको स्पेसिफिक जो कंडीशंस चाहिए होती हैं वो चीज़ नहीं है। और अगर वो छत नादरन एरियाज़ की भी है तो तब भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसको एक ख़ास ड्यूरेशन चाहिए आपको उस मैक्सिमम लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी पे जाने के लिए। अच्छा, कितनी अंदाज़न, कोई अंदाज़ा ये है? तकरीबन इसका इस तरह होता है कि आप ये अगस्त सितंबर में पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ अगस्त सितंबर के में जब 30 डिग्री से बिलो आता है टेम्परेचर, तो आप इसकी सोइंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा। जी, जब इसकी सोइंग स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद जब नियर टू ज़ीरो टेम्परेचर जाता है, जो नवंबर में आ जाता है शुमाली इलाका जात में, तो वहाँ पर ये फ्लावरिंग करते हैं अपनी। तो फ्लावरिंग करने के बाद ये फ्लावर्स इनके चुन लिए जाते हैं और उन फ्लावर्स के अंदर में 3 रेड धागे होते हैं जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। वो 3 धागे निकालने होते हैं और वही आपके एक्चुअली सैफरॉन होता है। अच्छा। जिसको हम ड्राई करते हैं। उसके बाद आप जब भी चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर जब आप फ्लावरिंग उसकी हो जाती है और पिकिंग हो जाती है तो उसके बाद सैफरॉन का जो बल्ब है वो जो ज़मीन के अंदर होता है वो मल्टीप्लाई होता है। एक बल्ब से 4 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं, 2-3 बन सकते हैं। तो नॉर्मली इस तरह होता है। तो वो तकरीबन अप्रैल मई तक इसकी ग्रोथ का और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस रहता है। तो अगर हम इस अंदाजे से कैलकुलेशन करें तो सैफरॉन जो है आपको अगर 1 साल लगाया है तो इसकी जो प्रॉपर प्रोडक्शन और प्रॉपर जो प्रॉफिट है वो तकरीबन तीसरे साल में आना शुरू होता है। जी, क्योंकि पहले साल जो इसके नंबर ऑफ़ फ्लावर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप यूँ समझें कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है अगर 1 एकड़ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी तकरीबन 10 मिलियन है और 10 मिलियन में अगर आप फ्लावर्स का वो करते हैं तो उसमें आपको हार्डली पहले साल आपको 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं। अच्छा, जी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कम होते हैं। इसका असल मुनाफा जाके ही तीसरे साल में होता है। हम तो बहुत देख रहे हैं वीडियोस में, तो यही बता रहे हैं कि आप लगाएं चंद महीनों में आपको लाखों रुपए आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये कुछ हद तक बात ठीक नहीं भी है। हाँ, ये यूँ समझे कि ये बात ठीक भी है और नहीं भी है। वो नहीं इसलिए है कि ये आपको फ़ौरन इसका आउटपुट नहीं आता। अच्छा। और ठीक इसलिए है क्योंकि अगर आप तीसरे साल तक देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके एक बल्ब से 3 से 4 निकलते हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 10 मिलियन तक इसकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1 एकड़ के हिसाब से। अच्छा। तो इसी तरह हर साल ये थोड़े से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, फिर ये अपनी साइज़ ग्रो करते हैं। तो ये तीसरे साल तक जाके जो पहले साल मल्टीप्लाई होते हैं 1 से 4 बल्ब्स बनते हैं या 4 से 6 बनते हैं, तो वो तीसरे साल तक अपनी मैक्सिमम ग्रोथ में चले जाते हैं। तो उसके बाद आप उनको ज़मीन से निकाल कर आप ज़मीन का एरिया भी बढ़ा सकते हैं और आप फिर उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी मैं ऐड कर लूँ। इसको हम कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो इसका मुझे थोड़ी सी शेल्फ़ लाइफ जो है, मिसाल के तौर पे अगर हमने बल्ब तैयार कर ली है उसको मैं स्टोर करता हूँ तो कितने अरसे तक उसको स्टोर कर सकता हूँ, और उसके अलावा उन्हीं बीजों से और बीज या और बल्ब मैं कितने अरसे तक बना सकता हूँ? क्या लिमिट है उसकी कि मैं उसको सीड को मल्टीप्लाई जब करना चाहूँगा तो वो कितने अरसे तक मैं उस बीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ इस काम के लिए? लाइफ टाइम। इसीलिए इसको रेड गोल्ड कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो आप मिथ्स की बात कर रहे हैं वो एक हद तक ठीक भी है और गलत भी है। अच्छा। ठीक इस तरह है कि आपने एक बल्ब लिया, वो तीसरे साल तक उससे आपके 4 बल्ब्स निकल आए। अगर आपके आपने एक बल्ब लिया है और आपकी इन्वेस्टमेंट अगर वो से कि 10 मिलियन है सिर्फ बल्ब्स पे, तो अगर आप 3 साल के बाद अगर वही बल्ब सेल करते हैं तो आप देखें कि आप उसको 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करें तो दैट वुड बी मतलब वो 30 मिलियन पे हो जाएगा। अच्छा। जी, तो इसी तरह वो जो अगर आपने सेल नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने वो अपने बल्ब्स निकाल के अपने इर्द गिर्द दूसरी लैंड पे लगा लिए, 1 एकड़ से आप 3 एकड़ की क्रॉप पे चले गए हैं। अच्छा। तो फिर वो जो आपके बल्ब्स थे जो पहले आपके 10 मिलियन के थे वो 30 मिलियन के हो गए। 30 मिलियन के बल्ब्स को अगर आप नेक्स्ट 3 इयर्स पे लेके जाते हैं, मतलब आप यूँ समझें कि 6-7वें साल में लेके जाते हैं, तो आपका जो 30 मिलियन है वो अब आप उसको 3 से ज़रब दे दें तो वो आपका 90 मिलियन, तो बात वही करोड़ों में चली जाती है। लेकिन बात यह है कि इसका जो रिटर्न है, जो इसका असल मुनाफा है वो थोड़ा सा स्लो है।
جی صبر تحمل کے ساتھ لگتے ہیں. ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جو زراعت ہے اس میں صبر چاہیے. جی حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. جی باقی اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیفران کی جہاں تک بات ہے، یہ تو ہم نے اس کی بات کی، اس کے بلب کی، اس کے بیج کی، کہ ہم اس کی کتنی اس کی وہ طاقت ہوتی ہے اور کب تک وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جہاں تک سیفران کا تعلق ہے، جو آپ کو اصل پروڈکشن آتی ہے وہ تیسرے سال میں آتی ہے، اور وہ بھی آپ کو 1 ایکڑ سے میکسیمم آپ کی جو آتی ہے وہ تقریباً آ جاتی ہے 700-800 گرام. اچھا جی تو 700-800 گرام کو اگر جو مارکیٹ ریٹ ہے 500-600 روپے، اس سے آپ ضرب دے دیں تو آپ کے یہ مطلب کافی آگے تک بات چلی جی جاتی ہے. تو وہ پھر آپ اس طرح وہ پھر اس طرح ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ تیسرے سال میں جتنی آئے گی اس سے 10%، چوتھے سال میں زیادہ آئے گی، پھر 5ویں سال میں اس سے زیادہ آئے گی، چھٹے سال میں اس سے زیادہ ہوگی. پھر آپ جیسے میں نے کہا کہ بلبس ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو پھر وہ کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کو پھر ہمیں دوسری فیلڈ میں شفٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر آپ جب وہ شفٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی پروڈکشن اور زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو یوں سمجھیں کہ آپ نے آج جو چیز لگائی ہے وہ آپ کی نسلیں کھائیں گی. اچھا ہاں تو جو لوگ اپنی نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ سیفران کے بارے میں سوچیں. نہیں بالکل اس پہ، بلکہ اس کے بھی منافع پہ تفصیلی بات بھی آگے چل کے کریں گے. آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ آج بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہے نا اس کے منافع اور لاگت کے حوالے سے آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتائے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کس طرح کی زمین اس کے لیے سوٹیبل ہے اور کون سے علاقوں میں لگائی جا سکتی ہے، کس طرح کی آب و ہوا ہو. تھوڑا سا آپ نے بتا دیا کہ پنجاب اور سندھ کی آب و ہوا نہیں ہے، زیادہ تر آپ نے کہا کہ سرد علاقوں کے لیے ہوتا ہے. تھوڑا سا اسپیسیفک ہو کے مخصوص تھوڑا سا اگر ہمارے کسان بھائیوں کو آپ یہ بتانا چاہیں کہ کس طرح کی زمین میں یہ لگانا بہتر ہے اور کون سی آب و ہوا ہونی چاہیے، ٹیمپریچر کس سے اوپر نہ جائے تاکہ ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو. اچھا جو بھی ہمارے پھولوں کی جب ہم کاشت کرتے ہیں تو پھولوں کی فصل ہمیشہ جو ریتلی زمین ہوتی ہے، ریتلی زمین مطلب یہ کہ ریت بہت زیادہ نہ ہو لیکن کم از کم ایسے ہو کہ ریت اور جو مٹی ہے وہ 50-50 ہو. مطلب وہ ریتلی جو زمین ہوتی ہے اس میں پھولوں کی کاشت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اور سیفران میں بھی ایسے ہے، ریتلی زمین ہو اور اس میں ہمیں ساتھ میں آرگینک جو کھادیں ہوتی ہیں وہ ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہیں. کیونکہ یہ چونکہ میڈیسنل ایک اس کی امپورٹنس ہے، یہ میڈیسنز میں استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر جو اس کا استعمال ہے وہ میڈیسنز کی جو فارماسیوٹیکل ہماری کمپنیز ہیں وہ اس کا استعمال کرتی ہیں. تو یہ اس کو ہم آرگینک ہی رکھتے ہیں، اس پہ ہم کیمیکل فرٹیلائزر اپلائی نہیں کرتے، نہیں کوئی اسپرے بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ریتلی زمین ہو، اس کے ساتھ آرگینک میٹر آپ شامل کر لیں، زمین ایسی ہو اور ساتھ میں جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ اس طرح ہو کہ گرمیوں میں ماڈریٹ رہے اور سردیوں میں بہت ٹھنڈا ہو. کیونکہ یہ پھول اسی وقت دے گا جب چلنگ ٹیمپریچر آئے گا اور اس کا جو بلب ہے وہ گرمیوں میں ڈورمنسی پہ چلا جاتا ہے، یوں سمجھے کہ سو جاتا ہے اس کا بلب. کیونکہ اس نے جون جولائی اگست کی جب سخت گرمی آتی ہے تو ہم اس کا پانی روک دیتے ہیں اور یہ پھر اپنے نیند کی طرف چلا جاتا ہے. یوں سمجھیں کہ اگر اس نے یہ ٹائم نہیں گزارا، اپنا سلیپ موڈ نہیں گزارا تو اس کے بعد یہ پھول دینے کے قابل نہیں ہوتا. تو ہم مئی میں آخری اس کو پانی لگا کے، تو جون جولائی اگست میں ہم اس کو پانی نہیں لگاتے. پھر اگست کے اینڈ پہ ہم ان کو آرگینک کھاد لگا کے پانی لگاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی چلنگ ٹیمپریچر آتا ہے تو یہ اپنے پھول پیدا کرتے ہیں. اچھا اس کی ایک یونیک بات یہ بھی ہے کہ اس کا پھول پہلے آتا ہے، پتا بعد میں آتا ہے. اچھا جی اس میں ایک اور بھی سوال آ رہا تھا. اب لوگ جو ہیں اپنا باقی کی زمین ہے جو باقی فصلیں کاشت کر رہے ہوتے ہیں اس میں شاید ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگوں نے گندم لگائے ہو یا پھر کوئی اور دوسری فصل لگائی ہو، تو کیا اسی کھیت میں یہ اس کو لگایا جا سکتا ہے؟ اچھا اس فصل کی ایک یونیک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایسی کسی زمین میں نہیں لگایا جا سکتا جہاں پہلے کوئی بھی فصل ہو رہی ہو. یہ بالکل نئی زمین اس کے چاہیے ہوتی ہے، نئی زمین جو تیار کی جاتی ہے جس میں پہلے کبھی کوئی فصل نہ لگی ہو، یہ اس میں لگتی ہے. اچھا جی صحیح. تو مطلب فریش زمین ہوگی تو ہی رزلٹ. کیا مطلب اس میں جو دوسری اگر زمین میں لگاتے ہیں تو کیا رزلٹ ہی ٹھیک نہیں آتے یا کیا وجہ، یا وہ پھول ہی نہیں بناتا؟ اس میں اصل میں دو وجوہات ہیں. ایک تو اس کا یوں سمجھیں کہ فزیولوجیکل جو ایک پودے کی جو ضرورت ہے، ایک وہ وجہ ہے کہ اس کو ایک پاور چاہیے، اس
کیونکہ اس کے اندر جو وہ ریڈ اسٹگما ہوتے ہیں، جو زعفران ہوتی ہے، وہ ایک بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، اور وہ ایسی ہی زمین سے نکل سکتی ہے جو زمین طاقت رکھتی ہے. تو جس میں پہلے سے فصل گرو ہو چکی ہوگی، اس زمین میں آپ کو کیمیکل فرٹیلائزر استعمال کرنے پڑیں گے، یوریا استعمال کرنا پڑے گا، DAP استعمال کرنا پڑے گا. پھول شاید اس میں بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر پھر ملاوٹ ہوگی. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ بہت ہی جو سینسیٹیو بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی جو دوائیاں ہوتی ہیں، اس میں زعفران کا استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کیمیکل فرٹیلائزر اس میں نہیں استعمال. تو اگر پنجاب میں یا پھر کوئی آپ کو کہیں کہ سندھ کے علاقے میں کوئی کنٹرول انوائرمنٹ کے ساتھ کوئی ایسا ایک ایریا بنا لے جہاں پہ وہ ٹیمپریچر کو، درجہ حرارت کو مینٹین کر سکتا ہے، تو وہاں پہ پھر وہ کس طرح سے یہ ان چیزوں کو کرے گا؟ کیونکہ وہاں پہ پھر شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو کھاد بھی دینی پڑے اور باقی چیزیں کرنی پڑے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گملوں میں لگا لیتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس حوالے سے وہاں پہ پھر ایسے ہوگا جیسے ایروپونک ایک کلچر آ گیا کہ ہوا میں آپ وہ جو اسپرے کے ذریعے فرٹیلائزر مکس کر کے تو ہم وہ استعمال کرتے ہیں. جی تو جیسے دیکھیں نیچرل چیز نیچرل ہوتی ہے، اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یا آرٹیفیشیل انوائرمنٹ میں جو چیز تیار ہوگی اس میں وہی فرق ہوگا جو دیسی مرغی اور بریلر مرغی میں فرق ہے. تو اس کا رزلٹ بھی پھر وہی ہوگا. تو وہ جو امپورٹینس ہے سیفران کی، وہ ایکچولی اس کی امپورٹینس پیچھے بیک پہ اگر آپ دیکھیں، جو بھی اس کی امپورٹینس ہے اس کی بیک یہ ہے کہ یہ میڈیسن میں یوز ہوتی ہے. تو اگر میڈیسن میں یوز ہونے والی چیز اگر اپنی اوریجنل فارم میں نہیں ہے تو اس کی کیمیکل کمپوزیشن اوریجنل نہیں ہوگی، تو وہ اس کا میڈیسن میں کام ہی نہیں رہے گا. ایسا ہی وہ افادیت بھی نہیں رہے گی. بالکل ایسا وہ ہی چیز ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے اس کی باقی سب چیزوں کی بات کر لی. اب یہ مجھے بتائیں کہ منیمم مثال کے طور پہ ایک کنال سے اگر ایک بندہ شروع کرتا ہے تو اس ایک کنال میں اس کو کتنا بیج چاہیے ہوگا، اور اس کو بیج کا خرچہ اس میں کتنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ بتا دیں کہ پوری جو فصل ہے، یہ جتنی ڈیوریشن آپ نے بتائی ہے، اس پہ کس کس طرح کے خرچے ہیں. اگر کسی کو اندازہ کرنا ہو کہ لگ بھگ وہ دیکھنا چاہے، وہ اگر پلان کر رہا ہے کہ میں بھی زعفران کی کاشت کروں اگر، تو کیا اس میں خرچہ کیا ہے اس کا، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ بتا دیں. اچھا، جہاں تک ایک کنال کے زمین کی تیاری کا خرچہ ہے، وہ اتنا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے. ایک کنال ایک بہت ہی چھوٹا سا ایریا ہے. وہ زمین تیاری کرنا مطلب ٹریکٹر چلانا اور اس میں جو آرگینک کھاد ہے وہ ڈالنا، اس میں تقریباً 15 سے 20 ہزار لگتے ہیں. اس میں اتنا زیادہ مطلب خرچہ نہیں ہے. اس میں جو زیادہ کاسٹ ہے وہ اس کے بلبس کی کاسٹ ہے، جس کو مطلب جو اس کا سیڈ ہوتا ہے وہ بلب کی شکل میں ہوتا ہے. جیسے آپ لہسن وغیرہ دیکھتے ہیں یا جیسے پیاز آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ انڈر گراؤنڈ اس کا وہ بلب لگایا جاتا ہے. تو وہ جو بیج ہوتا ہے وہ تقریباً 10,000 بلبس لگائے جاتے ہیں ایک کنال میں. تو وہ جو مارکیٹ ریٹ ہے، مارکیٹ میں ظاہر ہے مختلف ریٹ ہیں، 100 روپے پہ بھی ہے، 150 پہ بھی ہے. ایک ساتھ میں ایک اور امپارٹنٹ بات بتاتی جاؤں کہ اس کا سائز بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جب آپ بلب لیتے ہیں تو اگر آپ 10 گرام سائز سے اوپر والا بلب لیں تو وہ میچور بلب ہوتا ہے، اور وہ پراپر فلاورنگ بھی کرے گا اور آگے ملٹیپلائی ہو کے اس کے نمبر آف بلبز بھی زیادہ ہو جائیں گے. جو 7-8 گرام سے نیچے والے بلبز ہوتے ہیں وہ امیچور ہوتے ہیں، وہ پھول دینے کے قابل نہیں ہوتے. تو جو میچور ایک پراپر بلب ہے وہ تقریباً آپ کو 100 روپے میں مارکیٹ سے مل جاتے ہیں. تو آپ اس طرح حساب لگا لیں کہ تقریباً آپ کا 1 ملین کا خرچہ صرف بیج پہ آتا ہے، اور وہی بڑا خرچہ ہے اس پہ. اور یہ ایسی کراپ ہے کہ اس کی مینٹیننس بہت کم ہے. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہیں دور رہتے ہیں اور وہ اپنی فصل کی زیادہ مینٹین نہیں کر سکتے اور دور ہے ان کی زمین، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ زمین ویسے ہی بنجر پڑی ہوئی ہے اور وہ اس پہ جا بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کو اگست ستمبر میں لگا لیں. ایک دفعہ جب لگاتے ہیں، بس ایک دفعہ لگانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پانی دینا ہے. اس کے بعد جب پھول دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ پانی دینا ہے. اس کے بعد آپ نے مارچ اپریل میں ان کو پانی دینا ہے، اور پھر یہ اپنی سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں سے ہی 30-35 ڈگری ٹیمپریچر آتا ہے. اس کے بعد ہم اگست کے اینڈ پہ ان کی آرگینک کھاد دوبارہ سے ڈالتے ہیں اور پانی لگاتے ہیں. تو یہ ستمبر میں اپنے پھول، مطلب یہ ٹوٹل سال میں اس کو 3 پانی لگتے ہیں. تو اس کی کوئی بہت زیادہ مینٹیننس نہیں ہے، اس پہ کوئی فرٹیلائزر نہیں ہے، کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. وہاں گوڑی وغیرہ ہوتی ہے تو گوڑی بھی 1 سے 2 دفعہ اس کی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب 4 مہینے درمیان میں اس کو پانی نہیں ملتا تو
ظاہر ہے وہ گھاس وغیرہ بھی نہیں آتی، تو اس پہ گوڑی بھی کم ہے. تو جو لوگوں کی زمین ویسے ہی بنجر پڑی ہے، دور دراز ہے، مینٹین نہیں کر سکتے، تو وہ یہ فصل لگا کے تو اس سے ایک اچھا منافع بھی کما سکتے ہیں اور زمین ایک اچھے طریقے سے استعمال بھی ہو سکتی ہے. ابھی ایک کنال سے پھر یہی ہے کہ 1 ملین کا اگر آپ کا خرچہ ہے یا 11 لاکھ آپ کر لیں باقی چیزیں ملا کے، تو 11 لاکھ سے آپ دیکھیں کہ دوسرے سال تک وہ تھوڑا زعفران تو نکلتا رہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے، 10,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا، پھر تیسرے سال تک 30-40,000 کا زعفران نکلے گا. لیکن جو آپ کے نیچے جو بلبز ہیں وہ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں، 1 کنال سے آپ 3 کنال کی طرف جائیں گے، 3 سے 4 میں. تو اگر آپ چاہیں تو وہ اگر بلب سیل کریں تو اب آپ کا 1 کنال کا بلب زمین کے اندر ہے، 2 کنال آپ سیل کر لیں تو وہ آپ کے 2 ملین اس میں نکل آتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، ابھی اس کے پروفٹ پہ ہم بات کرنے سے پہلے ایک اور سوال اس میں تھا، بیج یا اصل بیج یا اچھے بیج کی کیا پہچان ہے اس کی؟ جو آپ بلب کی بات کہہ رہی ہیں، مثال کے طور پہ مارکیٹ میں آپ کہہ رہی ہیں 100 روپے کا بھی مل رہا ہے، 150 کا بھی مل رہا ہے، تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ خریدنے سے پہلے یہ چیزیں دیکھ لیں اس کی؟ جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلب کا 2 چیزیں ہوتی ہیں اس کے بیج کو آپ نے پہچاننا ہے کہ کیسے اچھا ہے. ایک تو اس کا رنگ ہوتا ہے، رنگ اس کا ایسے ہوتا ہے کہ جو گولڈن کلر میں ہوگا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ فریش اس کا بلب ہے. اگر یہ تھوڑا سا پرانا ہو جائے تو یہ تھوڑا سا ریڈ اور بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے. جب یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ لگانے کے قابل نہیں رہا، تو اس میں بیماری، فنگس اور اس کے اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا ضائع ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ کے پاس بلب پہنچے تو آپ فوراً سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اس کے اندر جو صحت مند بلبز ہیں ان کو الگ کریں اور جو بیماری والے ہیں یا جو ہیٹ اپ ہو چکے ہیں ان کو الگ کریں. تو اگر بلب آپ کا نرم ہو گیا ہے اور اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے تو وہ بلب آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحبہ اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو یہ آپ لوگ بھی سننا چاہ رہے ہیں، کافی دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا جو منافع ہے ذرا اس پہ تفصیلی کچھ گفتگو آپ کریں، کیونکہ اس میں آپ نے جس طرح سے بتایا کہ صرف زعفران ہی سیل نہیں ہوتا بلکہ اس کے جو بلب ہیں وہ بھی سیل ہوتے ہیں، پھر اس کو آپ ملٹی پلائی کر کے پھر آگے اسی طرح آپ آگے اس کو چلاتے رہتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے منافع پہ اگر آپ بات کریں تاکہ اگر عام ایک بندے کو سمجھ میں آئے کہ مارکیٹ میں یہ کتنے کا بک رہا ہے اور اس کو اگر میں اتنا پیدا کرتا ہوں تو مجھے اتنے عرصے میں اتنا منافع ہو سکتا ہے، تاکہ اس حساب سے پلاننگ بھی کر سکیں. جی اچھا، یہ یقیناً آپ کا بہت ہی ایک اچھا سوال ہے اور سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کوئی فصل اتنے تک نہیں لگا سکتے جتنے تک اس کے پروفٹ اور اس کا جو خرچہ ہے اس کا صحیح اندازہ نہ ہو. جہاں تک خرچے کی بات ہے تو یقیناً اس کے شروع میں خرچہ زیادہ ہے. اس میں 1 کنال میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے 1 کنال میں 10,000 بلب لگتے ہیں اور باقی جو اخراجات ہیں وہ تک کم ہیں، تو یہ تقریباً 11 لاکھ آپ کے 1 کنال میں لگ جاتے ہیں. اب وہ جو پہلا سال ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس 15 سے 20 گرام کی زعفران آتی ہے. جب 15 سے 20 گرام کی زعفران ہے تو مارکیٹ میں اگر آپ ریٹ دیکھیں تو 1 گرام کا 1,000 روپے بھی لگایا ہوا ہے، 1,500 بھی لگایا ہوا ہے، 500 روپے بھی لگایا ہے، تو آپ کم سے کم پہ اگر 500 روپے پہ بھی جاتے ہیں تو یہ آپ کا 15 سے 20,000 روپے نکلتے ہیں پہلے سال زعفران کے. صرف زعفران آپ کے پاس آئے گا. دوسرے سال بھی اسی طرح ہے، تھوڑا سا 10% آگے کر لیں، پھولوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو دوسرے سال میں بھی اسی طرح ہے کہ وہ اگر پہلے سال 20 گرام دیا ہے تو دوسرے سال 30 گرام تک آپ کا آ جائے گا. تو آپ وہی اس طرح آپ اس کو کرتے جائیں، ملٹی پلائی کرتے جائیں. یا آپ 1 کنال کا بتا رہی ہیں؟ جی 1 ہی کنال کا بتا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اب تیسرے سال میں جب ہم جاتے ہیں تو جو پہلے سال سے ہی ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بلب زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 1 سے 3 بنتے ہیں، 4 5 6 بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان کی سائز بہت کم ہوتی ہے. وہ اتنی سائز کم ہوتی ہے کہ نہ آپ سیل کر سکتے ہیں، نہ ہی اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں کہ اس سے زعفران آپ لے سکیں. پھر دوسرے سال بھی وہ زمین میں رہتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی گروتھ ہوتی ہے. تیسرے سال جا کے یہ ہوتا ہے کہ ان کی گروتھ بھی ہو جاتی ہے، ان میں پھولوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب پھولوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو زعفران بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو تیسرے سال میں آپ کو 1 کنال سے 100 گرام تک تقریباً آپ کا زعفران نکل آتا ہے. جی تو آپ 100 گرام کو اگر 500 سے وہ
کریں تو آپ کے 50,000 روپے زعفران کے. یہ آپ نے کم سے کم 500 بتایا, ورنہ اس سے زیادہ ہی بک رہا ہے. ویسے تو اگر 1,000-1,500 دیکھیں اگر ایکسپورٹ پہ یا دوسری دنیا کے مقابلے میں یا ڈالرز میں اس کا اگر آپ ریٹ دیکھتے ہیں جو بڑی جو دبئی یا ان کی مارکیٹس کے ریٹس ہیں اس حساب سے تو یہ 1 گرام 7,000-8,000 میں بھی سیل ہو رہا ہے. جی لیکن ہمارا ظاہر ہے پاکستان میں ہم نے یہ ڈیولپ ہی نہیں کیا, ہمارے پاس اس کی کوانٹٹی ہی نہیں ہے, بلکہ ابھی بھی ہمارے جتنے بھی ہربل سٹورز ہیں وہاں پہ جو زعفران اویلیبل ہے وہ ہمارا افغانستان یا یہاں سے ہمسایہ ممالک سے ہمارا امپورٹ ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو ابھی ہم ایکسپورٹ کی تو کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتے. جو ہمارا لوکل ہے وہ یہی ہے کہ ہم تیسرے سال میں جا کے 40-50 ہزار کی زعفران حاصل کریں گے, اور ساتھ میں ہمارے جو بلب ہیں وہ 3 سے 4 گنا ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے 1 ملین بلبس پہ لگایا ہے تو وہ آپ کے تیسرے سال میں 3 ملین تک آپ کے بلبس ہو جاتے ہیں. اچھا جی تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ جو آپ بیچنا چاہیں, نہیں تو اب آپ 1 کنال کو 3 کنال بنا لیں, تو وہ 3 کنال اگر کرتے ہیں تو وہ تیسرے سال میں آپ کے 9 کنال بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بالکل مطلب نسل در نسل آپ کے یہ بلبس بھی بڑھتے جائیں گے جیسے نسل بڑھتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بلب سے کتنے مزید بلب تیار ہو جاتے ہیں؟ ایک بلب سے 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے 10 اور 12 بھی دیکھے ہیں گلگت کی زمین میں. جی آپ نے پروفٹس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, اور ایک آخری سوال ہے میرا جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے یہ سب چیزیں کر کے تیار کر لیا, اس کے پاس پیداوار بھی آ گئی, زعفران بھی آ گیا, وہ کہاں کہاں بیچ سکتا ہے؟ پاکستان میں بھی آپ بتا دیں کس شکل میں بیچ سکتا ہے جس میں اس کو زیادہ بہتر منافع ملے گا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے, اور کیا آن لائن بھی اس کا رجحان ہے یا خالی فزیکل جو سٹورز ہیں اسی پہ یہ سیل ہوتا ہے, اور کہاں سیل ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا اس پہ کائنڈلی روشنی ڈالیں. اچھا, جہاں تک پاکستان کی فصل کی بات ہے, اگر کسی نے لگا لیے ہے اور ایک بڑی کوانٹٹی لگا لی ہے تو ایکسپورٹ تو اس مارجن ہے اس کا. چائنا بھی ایون پاکستان سے امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر زعفران کی فصل ہو تو وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنی کوانٹٹی نہیں ہے, آپ کے پاس اتنی مقدار ہی نہیں ہے کہ آپ سپلائی کر سکیں. جیسے ابھی گلگت بلتستان میں ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت ہیوج کوانٹٹی آ رہی ہے, بڑی کوانٹٹی آ رہی ہے, کلو میں آ رہی ہے اور ہم ان کو ایکسپورٹ کریں. تو ایکسپورٹ کے لیے آپ کو بڑی کوانٹٹی چاہیے, لیکن لوکلی اس میں 2 مارکیٹس آپ کے پاس ہیں کہ ایک تو ہربل جو سٹورز ہیں, جو پنسار کے سٹورز ہیں جو باہر سے ہمسایہ ممالک سے امپورٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو دے سکتے ہیں. اور ساتھ میں آن لائن اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرگینک سٹورز بہت زیادہ بن گئے ہیں, ہربس کے بہت سٹورز بن گئے ہیں, pansari.com اور اس طرح کے جو سارے, بلکہ وہاں تو زیادہ اچھے بہتر منافع پہ مارجن پہ بک جاتا ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے گلگت بلتستان کی فصل ہے وہ شروع میں جیسے تھوڑی سی آتی گئی ہے, تو وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہاں کے, تو ظاہر زعفران کی جو میڈیسنل امپورٹنس ہے وہ سب کو پتہ ہے, تو انہوں نے جو پرچیز کیا ہے وہ انہوں نے خریدی ہے, تو وہ انہوں نے بڑے اچھے جو مارکیٹ کے اصل ریٹس ہیں اس پہ خرید لی ہے, کیونکہ تھوڑی کوانٹٹی تو آپ کو آس پاس بھی سیل ہو جاتی ہے, دوست احباب میں بھی سیل ہو جاتی ہے. جی تو ڈاکٹر صاحبہ میرے خیال سے آپ نے بہت کچھ کور کر لیے, اور پہلی دفعہ ہے کہ اس فصل کی ہم نے اس پروگرام میں بات کی ہے, اور ہم نے دیکھا ہی ہے کہ لوگ آگے پیچھے مختلف باتیں کر رہی تھی, لیکن اس فیکٹس کے ساتھ, ان حقائق کے ساتھ پہلی دفعہ میں نے ابھی تک کسی کا پروگرام اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیکھا. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنی جو معلومات ہے وہ مجھے بھی پہنچائی اور ہماری آڈینس تک بھی آپ نے پہنچائی. آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کسان چاہتا ہے یا کوئی اپنا کاروبار بھی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے یا ویسے لگانا چاہ رہا ہے, تو اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی, اور اگر اس کو بیج بھی چاہیے ہو تو کیا آپ اس کو وہ بھی پرووائڈ کر سکتی ہیں؟ جی, جو بھی کسان لگانا چاہ رہے ہیں ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جو بھی فصل لگائی جائے, اور اسپیشلی جو پھولوں کی کاشت ہوتی ہے اس میں زمین کا پی ایچ ضرور چیک کیا کریں, کیونکہ ہمارے ہاں یہ مطلب رواج نہیں ہے اس کی پی ایچ چیک کرنے کا. تو زعفران چونکہ ایک سینسٹیو وہ ہے اور اس کو اسپیشل کلائمیٹ چاہیے, تو اس کی پی ایچ بھی چیک کریں, اور اس کا گرمی اور سردی کا ٹمپریچر بہت اچھے سے اسٹڈی کر لیں کہ ان کا گرمیوں میں کیا ٹمپریچر جاتا ہے اور سردیوں میں چلنگ ٹمپریچر بھی کس حد تک جاتا ہے, اور وہ کتنا ٹمپریچر مینٹین ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ چیز دیکھنی ہے. دوسرا یہ کہ جی بیج اگر کسی کو چاہیے ہیلدی بیج تو وہ بھی اویلیبل ہو سکتا ہے, لیکن یہ اگست کے میں ہوگا.
اگست کے اینڈ پہ جی بیج اویلیبل ہوتا ہے. یہ اگست کے اینڈ پہ یا ستمبر کے شروع میں جو ہمارے ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ اس کی فصل لگائی جا سکتی ہے. میں آخر میں اپنے اس پروگرام میں یہ ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہمارا ایک خاص وہ ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا، ہم اس کا اینڈ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پیسوں میں پروفٹ کتنا ہے. ہم چاہے وہ اسکول سرچ کرتے ہیں، ایجوکیشن کرتے ہیں، کوئی ڈگری کرتے ہیں یا کوئی بھی کراپ لگاتے ہیں تو ہم پیسوں میں اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ زعفران کے میڈیسنل فائدے اور اس کے صحت کے حساب سے، اور اسپیشلی ٹھنڈے علاقوں کے لیے اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر وہ میں بتانے لگ جاؤں تو شاید وہ ہمیں 3 پروگرام اور کرنے لگ جائیں. جی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کے اتنے میڈیسنل فائدے ہیں کہ اگر آج آپ کو میں بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ میں کل ہی جا کے زعفران لگا لوں. زبردست. تو یہ اس کی پروفٹ اس میں اگر آپ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا ارادہ بھی ہے کہ ایک پروگرام تو ہم ایسا کریں گے جس میں صرف اس کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس پہ آپ سے ضرور انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور اگر آپ لوگ اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پراپر رہنمائی فراہم کی جائے کہ کتنی زمین پہ کس طرح سے کون سا بیج اور سارا آپ کو ایک فیزیبلٹی رپورٹ بھی بنا کے دے، تو ہم آپ کو ڈاکٹر صاحبہ سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. نیچے ہماری دی گئی جو ہیلپ لائن ہے کسان مددگار کی، آپ اس پہ کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کے تھرو آپ کو پرووائڈ کریں گے. آپ کامنٹس میں لازمی بتائیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس زعفران کے حوالے سے. اگر آپ کوئی مزید ویڈیو چاہتے ہیں کہ مزید کچھ باتیں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹس میں ہمیں بتائیں. اور کسان مددگار کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.